مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہم شکر کرتے ہیں اس کی ہر ایک رحمت کے لیے۔ جب خدا آپ کی اور ہم سب کی زندگی میں دکھ دیتا ہے تو حیران اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی ہم روحانی سستی سے سست ہوتے ہیں۔ جگانے کے لیے خدا یہ طریقہ اپناتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ساری دنیا کو جس نے اس نے بنایا ہے، خلق کیا ہے، مالک ہے، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا بنانے والا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا کلام یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خدا کے پاک حکم کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، جس طرح یشوع 1:9 میں ہے کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ یہی ہے ہمارے خدا کا مقصد، یہی ہمارا خدا شروع سے اس کی آمد سے پہلے ہی تھا کہ خداوند یسوع جب آئے گا تو اس ایمانویل جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا کلام ہے کہ ہمیں زبور 73:28 میں کہ لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کا شکر کریں ہر وقت، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم شکر گزاری کی قربانیاں دیتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں کہ جی خدا نے مجھے یہ کر دیا، اچھا کیا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا صرف ہم سے شکر گزاری چاہتا ہے، اور ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ بھلا خداوند ہے۔ اس کا ہمیں شکر کرنا ہے، اس کے نام کی مدر سرائی کرنا ہے۔ حق تعالیٰ جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے، بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، بڑے ایمان کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آنا ہے، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی ہمارا زندہ خدا ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو میرے نزدیک آئے گا، اور جب ہم اس کے نزدیک جائیں گے تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا۔ ہم خود اس سے دور ہوئے، وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوا۔ وہ تو ہر پل ہر گھڑی ہمارا انتظار کرتا ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارا آسمانی مالک ہے، خالق ہے، ہمارا باپ ہے جس نے ہمیں بنایا۔ وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں مبارک کہا گیا ہے جو خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو میرے راست باز بندے ہیں ایمان سے جیتے رہیں گے۔ ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں، چاہے مشکلیں ہوں، چاہے تکلیفیں ہوں، ہم ایک بات سیکھتے ہیں، ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں خوف نہیں کرنا، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ وفادار خداوند ہے۔ ہم نے پورے طور سے پورے ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں رہنا ہے۔ خدا کا زندہ کلام رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، دعاؤں میں رہنا ہے، اور دعا ہی اور صبر کے ساتھ، اور کبھی بہت کچھ نظر انداز کر کے اس کی حضوری میں آنا ہے۔ پاس جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا، یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ اگر ہم نیکی کرنا جانتے، ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ محبت جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ جس طرح زبور نویس کہتے ہیں کہ وہ جو راستے سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے وہ دل سے سچ بولتا ہے۔ ہم نے سچائی کے ساتھ چلنا، اور سچائی کیا کرے گی، ہم سب کو آزاد کرے گی، اور کوئی چیز ہمیں آزاد نہیں کر سکتی۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ خداوند کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 16 میں کہ میں نے خداوند سے کہا ہے کہ تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ کہیں بھی
ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے قدموں میں رہنا ہے، اس کی پناہ میں رہنا ہے۔ اب وہی ہماری پناہ بھی ہے، وہی ہمارا محکم قلعہ بھی ہے، وہی ہماری مضبوط چٹان ہے۔ ہمیں اس چٹان میں رہنا ہے اور ہمیں خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس کلام کو لینا ہے۔ کلام جب میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ کامل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح زبور 18:32 میں کہ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، وہ میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ ہمیں کامل کرنے کے لیے یا کامل ہونے کے لیے یا کامل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کی پاک مرضی کو جاننا ہے، اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے پھر وہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہمارے سروں پر زندگی کا تاج دے گا، جس طرح زبور 21 میں ہے، اس کی 4 میں اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ جب ہم اس کے قدموں میں آ کے اس سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے مانگنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا زندہ کلام یہی ہے کہ جب ہم سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا بھلا ہے اور وہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور وہ بھلائی، اس کا ہاتھ ہمیشہ ان لوگوں پر رہتا ہے جو اس کے طالب ہیں، جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، جو اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ خدا باپ اپنے مانگنے والوں کو، اپنے طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے خداوند، تیرے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ زور پانا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتی ہے، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنا فیصلہ ہی بدل دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے اور ہمیں شفا بھی دیتا ہے۔ مارنے والے صرف مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان سے نہیں ڈرنا۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن جس طرح وہ تنگ ہوتے ہیں اسی طرح وہ وسیع بھی ہوتے جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ ہمیں صرف وہ خدا جو بھلا خدا ہے اس کی حضوری میں آنا ہے اور اس کے کلام کی اس قدرت کو، اس وعدوں کو اپنے کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ اس کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہو۔ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ بھلا خدا ہے۔ ہمیں اپنی فکریں کیا کرنی ہے؟ اس پر ڈال دینی ہے، کیونکہ اسے میری اور آپ کی فکر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف اطمینان رکھنا ہے، ہمیں صرف بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں صرف خدا کی اس قدرت پر جو وہ اپنی قوت دے دیتا ہے، وہ اپنی قدرت کو عیاں کر ہم سب کو ہر طرح کی مشکلوں سے آزاد کرتا ہے۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے اور اس کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں صرف خدا کے حضوری میں رہنا ہے، تاکہ اس نے جو وعدہ کیا ہے ابدی زندگی کے دینے کے لیے، تو ابدی زندگی تب ملے گی جب ہم اس کلام کو لیں گے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، خدا باپ سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ ہر ایک کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں باپ، جتنے بھی کلام کو سنتے ہیں، اور جہاں جہاں کلام جاتا ہے وہ بغیر تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ اپنے دلوں کو کھولیں اور خدا کے زندہ کلام کو لیں جو ہماری نجات کے لیے ہے، کیونکہ خداوند اسی لیے آیا، اسی لیے خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے اس روح سے کلام کو دیا ہے ہم سب کو۔ ہمیں اس کلام کو لینا ہے، اور خدا بھلا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہ کرے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی۔ ہم تمام بیماروں کو آپ کے حضوری میں رکھتے ہیں، چاہے وہ جسمانی تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، لعنتوں میں ہیں، یا روحانی کمی کمزوریاں ہیں۔ آج یسوع نام سے باپ جی، یسوع نام سے وہ بیماریاں، تکلیفیں جائیں اور آپ کے بیٹے بیٹیاں آزاد ہوں، اور خدا باپ سب کی رہنمائی کرے، کیونکہ رہنمائی سے ہی خدا باپ جی ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے سوا ہم کچھ نہیں۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو، معمولی کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے،
آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔